ملا۔ اب وہ جب نکل کے جا رہا تھا، نکلنے لگا تو نکلتے ہوئے آدم علیہ السلام کو کہنے لگا، آدم علیہ السلام میں پرانا یہاں رہا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، یہ جو درخت ہے نا اللہ روک رہا ہے، اس نو کھاویں، اس کو کھائے گا تو ہمیشہ یہاں پر رہے گا، بادشاہ بن جائے گا، اس کو کھانا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بڑا تیرا خیر خواہ ہوں، چنگا السلام علیکم، گیا۔ وہیں جاتے جاتے اس نے ورغلایا، یہ کوئی نہیں ہے کہ نکل گیا تھا پھر ایک دن سانپ بن کے اندر داخل ہو گیا، کوئی نہیں، ایک دن جنت کے دروازے پہ آیا اور آ کے کہنے لگا آدم علیہ السلام ادھر آنا ہو۔ آدم علیہ السلام دروازے پہ گئے، وہ دروازے سے باہر بیٹھا رہا، اس نے پھسلایا، وسوسہ ڈالا، خواہ کی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے ادھر ابھی تک وہ نکلا نہیں تھا، اللہ نے اس کو نکلنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کو رہنے کا حکم دیا، جاتے جاتے اس نے کہا، ہمارے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں، مرد مومن مرد مجاہد پہ فرمایا کرتے تھے، ایک طالب علم کسی جرم کے اندر پکڑا جائے، اس کو متمم کہے جا تو نکل، اور دوسروں کو کہے تم خیال کرنا آئندہ تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، ٹھیک ہے جی، تم رہو، غلط حرکت نہ کرنا، جاوے تو نکل، ٹھیک۔ اب وہ جتنا بستر وغیرہ کوئی باندھے گا نکلے گا، نکلتے نکلتے دوسرے طلباء کو کہے گا مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، متمم صاحب نے مجھے نکال دیا ہے، پر یہ متمم ایسا ہے یہ اپنے مدرسے کو با رونق دیکھنا ہی چاہتا نہیں، اس نے آج مجھے نکالا ہے کل تمہیں بھی نکالے گا، یہ ہے ہی ہے جائے، یہ متمم ہے ہی ایسا ہے، گالیاں نکالتا ہے، سختی کرتا ہے، کھانا صحیح نہیں دیتا، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ بعد میں کسی وقت اچانک متمم صاحب نے سختی کی تو وہ دوسرے طلباء کہیں گے او سچ اخدسی او صوفی۔ تو اس طرح شیطان بھی جاتے جاتے اس نے وسوسہ ڈالا، آدم علیہ السلام کو ورغلایا، آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی۔ اب ذرا تھوڑی سی بات اگلی بھی سمجھو، اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جا، ادھر شیطان کا وسوسہ ہے کہ کھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہ مانی تے شیطان کی بات مانی۔ سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو نافرمانی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی، تو وہ معصوم کیسے رہے؟ جواب سمجھو، یہاں پر بھی مفسرین اہل سنت والجماعت نے بڑی لمبی لمبی باتیں کی ہیں، اس بات پر تو تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ سے بھی بڑے گناہ سے بھی۔ یہ تو آ کے غلام محمد پرویز نے پیغمبروں کے معصوم ہونے کا انکار کیا ہے، اور یا مودودی نے انکار کیا ہے۔ غلام محمد پرویز وہ بھی انبیاء کے معصوم ہونے کا منکر ہے، اور مودودی صاحب ابو العلا مودودی صاحب یہ بھی کیا ہے؟ پیغمبروں کے معصوم ہونے کے منکر ہیں۔ لیکن تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ پیغمبر کبیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی تو ہو گئی، تو پھر وہ معصوم کیسے رہے؟ معصوم کیسے رہے؟ جواب سمجھو، جواب یہ ہے، ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھو، یہ درخت کون سا تھا؟
اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے کہ جب قرآن اور حدیث نے اس درخت کی کوئی تعیین نہیں کی تو ہمیں بھی تعیین کرنے کی کوئی ضرورت، بس کوئی درخت تھا بس، یہ جو کہتے ہیں گندم یا فلاں، کوئی بات ہی نہیں، بالکل غلط ہے۔ جب قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی تشریح نہیں، چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں لم یثبت تعیینها فی القرآن ولا فی الحدیث الصحیح فالصواب التوقف، بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان توقف کرے، یہ نہیں کہے فلاں درخت یا فلاں درخت، بس کوئی درخت تھا تو کوئی معین درخت نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات جو میں سمجھانے لگا ہوں اس کو سمجھو، میں معین نہیں کرنا چاہتا درخت کو، میں ایک طریقے سے بات اب سمجھانے لگا ہوں۔ مثلا آم کا درخت ہو، کہا جائے یہ جو آم کا درخت ہے نا اس کے قریب نہ جانا، اے بالفرض، معین نہیں کرنا چاہتا، ویسے بات سمجھا رہا ہوں، یہ آم کا درخت جو ہے جی اس کے قریب نہ جانا جی۔ اب ایک آم کا درخت یہ ہے اور 10-12 ادھر اور ہیں، اسی آم کی جنس سے، آم کی، اب آدم علیہ السلام سمجھے اللہ پاک نے مخصوص طور پہ اس درخت سے روکا ہے، اسی کی جنس سے، یہ جو باقی درخت ہیں ان سے روکا نہیں گیا، آدم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ کر وہاں سے کھا لیا، اس کو چھوڑ کر وہاں سے کھا لیا، اس کی جنس سے، اس کی جنس سے، حالانکہ اللہ کے ہاں رکاوٹ پوری جنس کے بارے میں تھی، یہ ہو یا اس جیسا کوئی بھی ہو، یہ ہو یا اس جیسا کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں رکاوٹ تھی پوری جنس سے، اور آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا، آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ پوری جنس سے اللہ نے روکا نہیں، مخصوص اس سے روکا ہے، تو یہ اجتہادی غلطی ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی آدم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی، اور سمجھو اجتہادی غلطی گناہ نہیں ہوتی، ثواب ہوتی ہے۔ اجتہادی طور پہ غلطی ہو جائے تو ایک گناہ ثواب ہے، اجتہاد انسان کا صحیح نکلے، مجتہد اجتہاد کرے، اس کا اجتہاد صحیح نکلے تو ثواب دگنا، اور اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط نکلے تو پھر بھی گناہ نہیں، اس کے لیے ہوتا ہے ثواب، لیکن ثواب دگنا نہیں، ایک گناہ۔ تو اجتہادی غلطی گناہ نہیں ہوتی، سمجھو اجتہادی غلطی گناہ نہیں ہوتی، لہذا آدم علیہ السلام سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، لہذا پیغمبر آدم علیہ السلام ہر صغیرہ گناہ سے اور کبیرہ گناہ سے پاک رہا۔ بات سمجھے؟ اور بعض دوسرے اہل سنت والجماعت علماء نے کہا کہ پیغمبروں کی پیغمبری شروع ہوئی زمین سے، انی جائل فی الارض خلیفہ، پیغمبروں کی پیغمبری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زمین سے۔ یہ جنت میں تھے، ابھی تک زمین والے قانون نہیں تھے، سمجھو ابھی تک وہ زمین میں آئے نہیں، زمین میں پیغمبر کی خلافت، پیغمبر کی پیغمبری، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا زمانہ شروع نہیں ہوا، یہ نبوت اور رسالت کا زمانہ شروع ہوا ہے آ کے زمین سے، یہ واقعہ ہے اس سے پہلے کا، اس کا نبوت اور رسالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا پیغمبر وہ یقیناً پاک ہوتا ہے، اس واقعہ کا پیغمبر کی نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جاگتے پے ہو؟
ستے پہ ہو؟ ہاں ناراض ہو گئے ہو؟ اچھا جی، اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گویا کہ کوئی گناہ نہیں ہوا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جی قرآن تو ادھر 16ویں پارے میں کہتا ہے عصا آدم ربہ فغوا. عصا غوا، بلے بلے، عصا غوا. عصا کس کو کہتی ہیں؟ نافرمان کو. نافرمانی کی، بھٹک گیا. تم کہتے گناہ ہویا نہیں، گناہ ہوا کوئی نہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ عصا غوا. جواب سمجھو، جواب یہ ہے، ایک قانون ہے اہل سنت والجماعت کا، حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار، بات کو ذرا سمجھو، ایک ہوتے ہیں ابرار اور ایک ہوتے ہیں مقربین. ابرار کیا ہے؟ جو تمام فرائض واجبات کو ادا کرے اور نافرمانی اللہ کی نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ ابرار. مقربین کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ فرائض واجبات الگ رہے، وہ کبھی مستحب کام کو بھی نہ چھوڑے، نوافل کو، مستحب کو، تہجد کو. وہ سمجھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی زیادہ کرنے والا ہو کہ فرائض اور واجبات تو درکنار، وہ تو نوافل بھی کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ درجہ کس کا ہوتا ہے؟ مقربین کا. یہ اللہ کے بہت جو قریبی ہوتے ہیں. پیغمبروں کا درجہ ہوتا ہے مقربین میں. پیغمبروں کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ مقربین میں. اب سمجھو یہاں پر قانون، حسنات الابرار، ابرار کی حسنات، سیئات المقربین. سیئات المقرب، ابرار کی حسنات نیکیاں، یہی نیکیاں ان پہ مقربین آ جائیں. مقربین کا درجہ تو اونچا ہے نا، لیکن مقربین کس پہ آ جائیں؟ ابرار کی حسنات پر. ابرار کی حسنات، یہ حسنات کریں گے تو سیئات المقربین، مقربین کے اپنے درجے کے حساب سے وہ حسنات نہیں ہوں گی، وہ سیئات ہوں گی. وہ سمجھے؟ ہیں وہ حسنات، ہیں وہ کیا؟ حسنات، لیکن وہ حسنات ہیں ابرار کی. حسنات ہیں کس کی؟ ابرار کی. مقربین کے لیے وہ حسنات نہیں. مقربین کا درجہ تو بلند ہے، وہ حسنات سے اوپر. اگر مقربین بھی اتنا حسنات ہی تک بند ہو جائے تو مقربین کے درجے کے اعتبار سے وہ حسنات نہیں رہتی، وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ سیئات. حالانکہ وہ سیئات یعنی گناہ نہیں ہوتی، ان کے درجے کے مطابق نہیں ہے، ان کے درجے کے. اب مقربین کے اعتبار سے ان حسنات کو کیا کہا جائے گا؟ سیئات. حالانکہ وہ سیئات، وہ بولو، وہ سیئات نہیں ہیں وہ حسنات، لیکن مقربین کے حساب سے ان کو کیا کہا جائے گا؟ سیئات. اسی طرح آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی غلطی جو تھی، یہ غلط نہیں تھی، لیکن پیغمبر کی شان کے لائق نہیں تھی، اس لیے عصا اور غوا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی تھوڑی سی بات اور سمجھ لو. آج کل تو فارسی پڑھانے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں فارسی ہوتے تھی، کیا پہلا درجہ صفت کا ہوتا تھا بہ، دوسرا درجہ ہوتا تھا بہتر،
تیسرا درجہ ہوتا تھا بہترین. سمجھے؟ بہتر، بہترین. یہ اچھا ہے، اور بہتر اس سے زیادہ اچھا ہے، اور بہترین سب سے اچھا ہے. یہ فارسی میں صفت کے 3 درجے پڑھائے جاتے تھے. آج کل فارسی تو ہے نہیں، آج کل آ گئی ہے انگریزی. کیا آ گئی ہے؟ لوگ یاد رکھتے ہیں جی گڈ، بیٹارو، بیسٹ. گڈ، گڈ سے اوپر جاؤ تو بیٹارو، اور سمجھے؟ ماسٹر. گڈ، گڈ سے اوپر آؤ بیٹر، بیٹر سے اوپر بیسٹ. یہ بیسٹ، بہترین. اب سمجھو، پیغمبروں کا مقام مخلوق میں بہترین کے درجے میں ہوتا ہے. پیغمبروں کا مقام کہاں ہوتا ہے؟ او یار کی گل ہے، نیندر آ گئی نے، بس کر دے میں سبق کو. پیغمبروں کا مقام کیا ہے؟ بیسٹ، بہترین، او سب سے اعلیٰ. اب پیغمبر اپنے درجے سے تھوڑا سا نیچے آ جائے، نیچے آئے گا تو کہاں آئے گا؟ بہتر، بیٹر، بہتر اور بیٹر. اب بہتر کے درجے میں آئے گا. اب بہتر کے درجے میں آئے تو اب بھی اچھے سے تو اچھا ہے، اچھے سے تو اچھا ہے، لیکن اپنے مقام بہترین سے نیچے آ گیا ہے. جب اپنے مقام سے نیچے آئے گا اسے کہا جائے گا کہ یہ اس نے غلط کیا، حالانکہ وہ غلط نہیں ہوگا. وہ سمجھے؟ یہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. اب پیغمبر کا اپنا مقام ہے بہترین کا، بیسٹ کا. جب وہاں سے نیچے آ گیا اس لیے کہا گیا اسا و گوا، اسا و، حالانکہ وہ اسا اور گوا نہیں، اب بھی اچھے سے اچھا ہے، اب بھی اچھے سے اچھا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. چلو جی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. حضرات سمجھو بات کو، او ما قبل کے ساتھ لگاؤ. اب اللہ پاک نے دعویٰ توحید پیش کیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجات اور مشکلات میں مت پکارو، اللہ کے ساتھ حاجات اور مشکلات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. دیکھو عقلی دلائل، دیکھو عقلی دلائل، دیکھو اللہ کے تصرفات، دیکھو اللہ کا علم، ہر چیز کو جاننے والا اللہ، ہر چیز میں تصرف کرنے والا اللہ. لہذا اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا شریک. اور دیکھو فرشتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو. فرشتے تو انسان کی فطرت کو بھی جانتے نہیں. جو انسان کی فطرت کو نہیں جان سکتا، وہ ہر چیز کو نہیں جان سکتا. ہر چیز کو نہیں جان سکتا تو وہ دعا اور پکار کے لائق ہو سکتا نہیں. اور ابلیس وہ تو تمہارا پرانا دشمن ہے، وہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کو اللہ کا شریک بناؤ. اور آدم علیہ السلام دیکھو شیطان نے پھسلا لیا، دھوکہ دے گیا شیطان، دھوکہ دے گیا شیطان. اور آدم علیہ السلام اس کے دھوکے کو سمجھ نہ سکے. اگر عالم الغیب ہوتے تو اس کے دھوکے کو سمجھ جاتے، لیکن آدم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے. جب عالم الغیب نہیں تھے تو وہ پکار کے لائق بھی نہیں ہے. لہذا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ ہی کو پکارو. اللہ کے ساتھ نبی ولی کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں. یہ پورا واقعہ ماقبل کے ساتھ لگ گیا. اب آئیے جی، آدم علیہ السلام وہی 16ویں پارے میں آدم علیہ السلام کے لیے لفظ آتا ہے فَنَسِيَ آدم، فَنَسِيَ. یہاں بھی
مانا یہی کیا جاتا آدم علیہ السلام بھول گیا، آدم علیہ السلام یاد نہ رہا کہ اللہ نے روکا بھی تھا، یا نہ رہا جی بھول گیا۔ حالانکہ ابھی سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہو، اللہ پاک کہتے ہیں ما نہاکما ربکما، او تیرے رب نے تجھے روکا ہے، تیرے رب نے تجھے روکا ہے، پر روکا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تو وہ تو یاد کرا رہا ہے، وہ کیا کرا رہا ہے؟ یاد کرا رہا ہے۔ تو یہ آدمی کہہ جی آدم علیہ السلام کو یاد نہیں رہا تھا، نسیا بھول گئے تھے، بات سمجھو یہ معنی مراد نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے حضرات یہ معنی کیا کرتے ہیں، نسیہ کا معنی سمجھو، نسیہ بمعنی ترکا، نسیہ بمعنی آدم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے، ترکا حکم پر عمل ترک کر دیا، اللہ کے حکم پر عمل نہ کیا، ترک کر دیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کے لیے جو پختگی، عزم، پختگی ہونی چاہیے تھی اللہ کے حکم پر پکا رہنے کی، وہ اللہ کے حکم پر پکا نہ رہا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے حکم پر پکا نہ رہا، ترکا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، شیطان کی بات مان لی، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، شیطان کی بات کو مان لی۔ یہ یہاں پر نسیہ بمعنی کس کا ہے؟ ترکا، اور یہ نسیہ بمعنی ترکا کے آتا ہے۔ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، الیوم ننساکم، ننساکم اے نہ تو روکو کم، الیوم ننساکم اے نہ تو روکو کم، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارا کوئی خیال نہیں کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے، جس طرح تم نے ہمارے اس قیامت کے دن کا کوئی لحاظ، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ جتنی کافی ساری ایک بات ہو چکی ہے آپ کے سامنے، یہ ملکین وغیرہ کی تحقیق اور نسیہ کا معنی جو عام کیا جاتا ہے بھولنا شولنا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ بمعنی ترک، اور نبوت کا سلسلہ جا کے شروع ہوتا ہے زمین سے، وہاں سے پھر عصمت کا ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ یہ ساری جتنی آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ آپ کے سامنے میں نے یہ چیزیں جو چند ایک پیش کی ہیں، یہ ساری یہ تحقیق ہے ہمارے استاد سید لال شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ اور کسی تفسیر کی کتاب میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہ جو چند چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں یہ تحقیق ہے ہمارے استاد سید لال شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ پاک نے ان کو تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر بہت بڑا مقام دیا تھا، بہت بڑے محقق، بہترین عالم دین حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص تلامذہ میں تھے، اور حضرت مدنی کے ساتھ بڑا دیوانگی کا تعلق تھا، قرآن پاک کی تفسیر میں بہت ماہر تھے، مشرکین کے مقابلہ کرنے کے وقت کے لیے ہر وقت سینہ سپر رہتے تھے۔ اللہ پاک نے بڑی بہادری، بڑا علم اللہ پاک نے عطا کیا تھا۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابرین جتنے ہیں وہ بڑی عجیب شان والے لوگ گزرے ہیں۔ ہم نے بھی چند اکابر دیکھے ہیں، آپ نے تو دیکھے نہیں، آپ آج کل عام دیوبندی دیکھتے ہیں جو 2 پیسے پہ بک جاتا ہے، اس لیے آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اکابرین بھی ایسے ہوں گے، نہیں، ہمارے اکابرین بہت اونچے تھے، ہمارے اکابرین دیوبند اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پر، بڑے عجیب قسم کے انسان تھے، انہوں نے واقعتاً دین کا صحیح معنوں میں اس طرح کام کر کے دکھایا ہے جس طرح پہلے زمانوں میں اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے۔ اس قریب زمانے میں اکابرین دیوبند نے بالکل اس انداز میں کام کیا ہے۔ اچھا جی، آئیے، شیطان نے نکال دیا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یہ حکم حاکمانہ حکم، ہم نے کہا اہبتوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، یہ اہبتوا اتاب اول، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے،
یہ اتاب دوم ہے کہ دعوت پیدا ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یہ سوم تیسرا اتاب. جاؤ نکل جاؤ میری جنت سے، زمین میں جاؤ، اور وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، وہاں بھی ہمیشہ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، وہاں بھی ہمیشہ کی جگہ نہیں بلکہ مستقرٌ، چند دن کے لیے ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے. الہین، ایک وقت تک. وقت کیا؟ موت. جاؤ زمین میں جا کے ٹھہرو، وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو. وہ سمجھے کس کو کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو. جاؤ اہبتا، تسنیہ کا جہاں سیگا ہے وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا. اہبتو، یہاں اولاد کو شامل کر کے، اولاد کو شامل کر کے جمع کا سیگا. جاؤ زمین میں جا کے ٹھہرو، وہاں بھی ہمیشہ نہیں، چند دن، چند دن ٹھہرنا ہے. اور چند دن متاعن، چند دن متاعن، فائدہ اٹھانا، آنکھوں کا فائدہ، کانوں کا فائدہ، سننے کا فائدہ، ایک وقت تک، موت تک. موت آئے گی. آدم علیہ السلام پیغمبر ہو پر سنو گے نہیں. اوے خیال کرنا، متاعن الا، یہ فائدہ اٹھانا، سننا، دیکھنا، سننا، دیکھنا. کب تک؟ موت تک. کب تک؟ موت تک. موت آ جائے پھر دنیاوی دیکھنا سننا ختم. جاؤ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات. یہاں سے صبح انشاءاللہ العزیز